بدلہ رب تعالی حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائے گا۔ اور پھر آپ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کے دوست، آپ کی عمر 15 سال تھی اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 18 سال، بعض روایتوں میں 17 سال۔ تو سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی دوستی ہوئی، اور دوستی کا سبب یہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کر ملک شام جایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مال تجارت لے کر ملک شام جایا کرتے تھے، تو سفر کے اندر ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکار کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی، اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ اتنی دوستی، اتنی محبت کہ روزانہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے گھر میں 2 مرتبہ تشریف لایا کرتے ہیں۔ عاشق آج یہ فریاد کرتے ہیں نا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاہ یا رسول اللہ۔ اور ان کی کیا شان ہے کہ جن کے گھر میں میرے آقا ایک مرتبہ صبح تشریف لاتے، ایک مرتبہ شام کو تشریف لاتے۔ سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ صحابہ ہر وقت سرکار کی بارگاہ میں جاتے، زیارتیں کرتے تھے۔ اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے وہ اتنا مبارک زمانہ تھا کہ اگر کوئی بیمار آتا آ کر سرکار کا دیدار کرتا، اللہ اسے شفا عطا کر دیتا۔ اگر کوئی بے روزگار آتا آ کر سرکار کا دیدار کرتا، اللہ اسے روزگار عطا کر دیتا۔ کوئی دکھوں کا مارا آتا سرکار کا دیدار کر لیتا، اللہ اس کے دکھ دور فرما دیتا۔ صحابہ سارا وقت سرکار کی خدمت میں گزارتے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ کچھ وقفے کے بعد ملا کرو، آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھنے آئے، چلے گئے، ظہر پڑھی چلے گئے، عصر پڑھی چلے گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے مجھے بھیجا، فرمایا کہ انس اور جاؤ جا کر ابوبکر صدیق کو تو بلا کے آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر، فرمایا ابوبکر اور یہ حکم اوروں کے لیے ہے اور تم میری بارگاہ میں ہی رہا کرو، تم یہی رہا کرو۔ سارے یار نبی دے سونے تھے پر یار غار دیاں کیا باتاں، سارے یار نبی دے سونے نے اور یار غار دیاں کیا باتاں نے۔ اور یہ سرکار کی صلوات و سلام کے ساتھ محبتیں، آپ کا پیار مکے میں بھی ساتھ ہیں، سفر میں بھی ساتھ ہیں، حضر میں بھی ساتھ ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اے ابو بکر ایک رات ایسی آئے گی کہ میں رات کے پچھلے پہر تمہارے گھر میں آؤں گا، اور پھر ہم یہاں سے مکے سے ہجرت کریں گے اور مدینے میں چلیں گے۔ سرکار کی صلوات و سلام ہجرت کی رات مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پہ لٹا دیا ہے، اور آئے بھی کون ہے؟ جان کے دشمن، قتل کرنے کے ارادے سے کون لوگ آئے؟ اور جن کی امانتیں سرکار کے پاس رکھی ہوئی تھی، جو صادق اور امین کہہ کے پکارتے ہیں، اور میں اہلی لوگوں کی امانت دے کے تم بھی آ جانا۔ ہجرت کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ آپ اسی لمحے دروازہ کھول دیتے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کیا تم سویا نہیں تھا؟ عرض کی آقا جس دن سے آپ نے فرمایا ہے ایک رات آئے گی میں تمہارے گھر میں آؤں گا، یا رسول اللہ میں اسی دن سے رات کو سویا ہی نہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ سرکار کی صلوات و سلام نے ہجرت کا ارادہ فرمایا ہے،
اور یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی حضور کے ساتھ چلتے ہیں، اور مکے سے لے کر غار ثور کا جو سفر ہے 3 میل کا سفر ہے، 3 میل تک رات کا پچھلا پہر ہے، اور حضور کے ساتھ چلتے ہیں۔ کبھی حضرت ابوبکر صدیق آپ آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ابوبکر کیا وجہ ہے، ایسے کیوں چلتے ہو؟ عرض کی آقا جب پیچھے چلتا ہوں تو خیال آتا ہے کہیں دشمن آگے سے حملہ نہ کرے، میں آگے سے چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے کہیں دائیں جانب سے حملہ نہ کر دے، دائیں جانب چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ کبھی خیال آتا ہے بائیں جانب کا حملہ کر دے، بائیں جانب چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ چلتے چلتے جبل ثور پہ پہنچ گئے، اور جبل ثور اس کی جو بلندی ہے وہ 5400 فٹ ہے، 5400 فٹ جبل ثور کی بلندی ہے۔ اور جو حاجی عمرہ کرنے والے خوش نصیب جاتے ہیں، راستے میں پانی لے کے جاتے ہیں، اور پھر کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، اور کبھی چلتے ہیں، اور کہیں جا کر 2.5-3 گھنٹے میں وہ غار ثور تک پہنچتے ہیں، اور پھر آ کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار ہم نے بڑا ہمت کی ہے اور ہم نے غار ثور کو دیکھا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دشمن پیچھا کر رہے ہیں، اور اگر ہم دونوں چل کے جائیں گے نشانات کو دیکھیں گے اور دشمن ہم تک پہنچ جائیں گے، یا رسول اللہ آپ ابوبکر صدیق کے کندھوں پہ سوار ہو جائیے۔ علماء نے بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا، فرماتے کہ فتح مکہ کا موقع تھا، مکہ فتح ہوا ہے، اور حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ تشریف فرما ہو، اور کعبے میں جو بت ہیں ان کو گرا دے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے علی تو نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طاقت، شجاعت، بہادری، کہ خیبر کا جو دروازہ تھا 40 ہاتھ لمبا اور 40 ہاتھ چوڑا تھا، اور مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ سے اسے ہلایا، اسے توڑ دیا، اور ایک ہاتھ سے اٹھا کر اسے دور پھینک دیا۔ اتنی طاقت تھی حضرت شیر خدا کے اندر، اور میرے آقا نے فرمایا کہ علی تم نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتا، علی تو میرے کندھوں پہ سوار ہو۔ لیکن یہاں کیا وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کندھوں پر سوار ہوئے ہیں۔ آج علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں، چونکہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ مکے میں آئی تھی آپ کی ڈاچی کمزور تھی، ڈاچی کبھی چلتی کبھی اٹھتی کبھی بیٹھ جاتی، بڑی کمزور تھی۔ جب واپس حضور کو لے کے چلنے لگی آپ کی ڈاچی سب سے آگے جا رہی تھی۔ سہیلیوں نے کہا حلیمہ وہ سواری بدل لی ہے؟ کہا نہیں، اور سہیلیوں میں نے اپنا سوار بدل لیا۔ حضور تشریف لائے تو ڈاچی میں طاقت آ گئی، حضور تشریف لائے تو ڈاچی کے اندر قوت آ گئی، حضور جب تشریف فرما ہوئے تو ڈاچی کے اندر ہمت اور طاقت آ گئی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب یار غار کے کندھوں پر تشریف فرما ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے اندر اور زیادہ طاقت آ گئی، اور زیادہ قوت آ گئی تھی۔ اور پھر دیکھیں عشق ہے جو وہ کتنا پیارا تھا، آپ ایریوں اٹھا کر چلتے پنجوں کے بل چلتے چلتے اب غار کے دروازے پہ پہنچے، اور غار کے باہر سانپ
اور یہ جو سانپ تھا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم میں حضور کا ذکر کر رہے تھے، سرکار کی آمد کا ذکر کر رہے تھے، سرکار کی شانوں کا ذکر کر رہے تھے، سرکار علیہ السلام کی عظمت اور بلندیوں کا ذکر کر رہے تھے. رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں. جسے چاہیں گے جو چاہیں گے یہ اسے دیں گے، اور کریم ہے یہ خزانے لٹائے آئے ہیں. اور یہ جو سانپ ہے، سانپ کے ابتدا اللہ نے بازو بھی بنائے تھے اور ٹانگیں بھی بنائے تھے. جب اللہ نے سانپ کو پیدا کیا تھا اس کے بازو بھی تھے، ٹانگیں بھی تھی، ان پہ چلتا تھا. اور جب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور رب نے اسے جنت سے نکال دیا، اب دوبارہ شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں آیا اور پھر آ کے کہنے لگا تھا اس درخت سے کھائیے. آپ حضرت آدم سے آ کے کہا تھا آپ کھائیے اس میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سانپ کو یہ سزا دی تھی کہ اس کے بازو اور ٹانگیں اتار کر اسے پھر پہاڑوں پہ پھینک دیا. پھر یہ سانپ ہے وہ پیڑ کے بل چلنے لگا، اسے سزا بھی دی. اور پھر مفسرین نے لکھا ہے اس کے اندر شدت اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے جب اسے جنت سے پھینکا تھا تو پہاڑوں پہ پھینکا تھا، پتھر کے اندر شدت ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے. اسی وجہ سے سانپ کے اندر بھی سختی آ گئی، شدت آ گئی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آسمانوں پر بھی، زمینوں پر بھی، انسانوں پر بھی، جنوں پر بھی اور جانوروں پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی. اور یہ سانپ حضرت سلیمان علیہ السلام سے حضور کا ذکر سنا اور یہ سانپ حضور کا دیوانہ ہو گیا. کہنے لگا یا نبی اللہ یہ آئیں گے کہاں؟ اتنا سونا نبی، اتنا پیارا نبی، یہ آئیں گے کہاں؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شہر مکہ میں تشریف لائیں گے. اب یہ سانپ مکے کو تلاش کرنے لگا ہے، کبھی کہیں کسی طرف چلتا ہے، کبھی کسی طرف چلتا ہے اور مکے کو تلاش کرتا ہے، مکے کو تلاش کر رہا ہے. اور چونکہ یہ شہر مکہ حضور کی یہاں آمد ہونی تھی، جو آپ نے تلاوت سنی لا تقسموا بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، کہ محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، اس لیے کہ اس شہر مکہ میں آپ کی ولادت ہو. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ 70,000 انبیاء اپنے اپنے علاقوں سے ہجرت کر کے مکے میں آ کر اس لیے آباد ہوئے تھے کہ یہاں نبی آخر الزمان کی ولادت ہو. حضور کا انتظار کرتے ہیں. اور یہ سانپ مکے کو تلاش کر رہا، چلتے چلتے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرما رہے ہیں اے میری قوم، اللہ نے مجھے بھی بڑی طاقت دی ہے کہ اگر میں مردے کو ٹھوکر ماروں اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور اگر مٹی کے پرندے بناؤں اس میں پھونک ماروں وہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور اے میرے قوم، میرے بعد جو نبی آنے والا ہے وہ تمام نبیوں کا سردار ہوگا. سانپ کہنے لگا یا نبی اللہ ان کا ذکر تو میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی سنا ہے اور مکے کو تلاش کر رہا ہوں. مجھے بتائیے کہ شہر مکہ کو راستہ کون سا جاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کو مکے کا راستہ دکھا دیا، فرمایا یہ راستہ ہے جو مکے جاتا ہے. اب یہ سانپ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک جو زمانہ بنتا ہے یہ 565 سال کا فاصلہ ہے. 565 سال یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے زمانے
کا فاصلہ ہے. اور سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہزاروں سال پہلے ہے. اس سانپ نے آ کر اس غار کے باہر 70 سوراخ بنائے تھے. اور سوراخ اس لیے بنائے تھے کہ اگر ایک سے دیدار مصطفیٰ نہ ملے تو میں دوسرے سوراخ سے اپنے آقا کا دیدار کر لوں. اگر دوسرے سے دیدار نہ مل سکے تو میں تیسرے سے دیدار کر سکوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب غار کے باہر پہنچے ہیں میرے آقا سے عرض کرتے ہیں آقا آپ ٹھہر جائیے میں پہلے اندر جاتا ہوں. اپنی جان لے کر آپ اندر چلے جاتے ہیں, غار کی صفائی کرتے ہیں اور پھر آواز دیتے ہیں حضور آپ تشریف لے آئیے. علماء نے یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کو صاف کیا ہے, گندگی کو دور کیا ہے, غار کی صفائی کی ہے. اور اسی طرح اگر چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں بھی اس کے رسول آ جائے, محبت رسول آ جائے, اور اس دل کو پہلے اس کی صفائی کرو, اسے پکیزہ کرو, اسے ستھرا کرو, اور اسے گندگی میل اتارو, بغض کینہ حسد اسے دور کرو. اور پھر دیکھو کہ سرکار علیہ السلام کا عشق کیسا سماتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے امام شریف کو اتارا اور اسے پھاڑا ہے, سوراخوں میں رکھ دیا ہے, سوراخ بند کر دیے ہیں, اور پھر اپنا کرتا اتارا ہے, اسے پھاڑا ہے اور سوراخوں کو بند کر دیا ہے. اب ایک سوراخ بچا ہے یا 2 سوراخ بچے ہیں تو آپ نے اس سوراخ کے آگے اپنی ایڑی کو رکھ دیا ہے, کیونکہ شام ہزاروں سال سے حضور کا انتظار کرتا رہا, سرکار علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھا رہا ہے. اور میاں صاحب فرماتے ہیں آسے آسے عمر گزاری تے جلے کار ہزاراں اور مالی باغ نہیں میکھن دیندا آئیاں جد بہاراں. مالی باغ نہیں میکھن دیندا آئیاں جد بہاراں. اور سانپ نے آتے ہی پہلے ڈنگ نہیں مارا, علماء نے لکھا کہ پہلے سانپ نے اپنا سر مارا. اب علماء فرماتے ہیں کہ اگر سانپ چاہتا تو دوسرے سوراخوں سے کپڑا ہی تو رکھا تھا, اگر ہم نے منہ کے ذریعے سے کپڑا ہٹانا چاہتا ہٹا سکتا تھا, لیکن کیا وجہ ہے وہ اسی سوراخ میں داخل ہوا اور جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی ہے, اور سانپ نے یہ دیا ہے اور سانپ نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو بھی مدینے والے تک پہنچنا چاہتا ہے اور پہلے صدیق اکبر کے قدموں کو چومے, صدیق اکبر کے قدموں کو پہلے بوسہ دے اور ان کے قدموں کی برکت سے مدینے والے تک پہنچ سکتا ہے. اسام سرکار کے انتظار میں بیٹھا رہا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب غار میں پہنچے ہیں تو اب غار کے باہر کبوتری اور کبوتر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. انہوں نے انڈے دے دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کبوتری کی نسل کے اندر اتنی برکت عطا کی, اتنی برکت عطا کی کہ حرم پاک میں اس وقت جتنے بھی کبوتر ہیں یہ سارے کبوتر اسی کبوتری کی نسل سے چلتے آ رہے ہیں. اور میں نے ایک تحقیق پڑھی کہ اس وقت حرم پاک میں 40 لاکھ کبوتر ہیں. اگر ہوتا کبوتر میں تو اڑ جاتا مدینے میں, نہ آتا پھر کبھی واپس دوبارہ یا رسول اللہ, نہ آتا پھر کبھی واپس دوبارہ یا رسول اللہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس غار کے اندر موجود ہیں. 3 دن اور 3 راتیں آپ اسی غار کے اندر رہے ہیں اور حضور کا دیدار کرتے رہے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے میری 3 تمنائیں ہیں, 3 آرزویں ہیں, النظر الیکا وانفاق مالی علیکا والجلوس بین یدیکا. یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے کہ چہرہ آپ کا ہو, آنکھیں ابوبکر کی ہوں اور آپ کا دیدار کرتا رہوں اور اپنا مال آپ پر خرچ کرتا رہوں اور ہر وقت آپ کی بارگاہ میں حاضر رہا کروں.
آپ کی یہ تینوں تمنائیں اللہ تعالیٰ نے غار کے اندر پوری فرما دی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سرکار نے اتنی تجلیاں فرمائی، اتنی خاص توجہ فرمائی، سرکار کا دیدار کرتے رہے اور اتنی تجلی پڑی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی رحمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑتی ہے. اور جب آپ نے مدینہ پاک کا سفر کیا ہے اور مدینہ منورہ میں جب پہنچے ہیں، حضور نے اس قدر آپ پر توجہ فرمائی تھی اور کوئی بھی پہچان نہیں سکتا تھا کہ حضور کون ہے، صدیق اکبر کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے. اور لوگ حضور سمجھ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو چوم دے. آپ نے اپنا کرتا اتارا اور آپ نے اسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پردہ بنا دیا، کہ سایہ بنا دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے یہ حضور ہیں اور میں ابو بکر ہوں. تو پیارے بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں بھی حضور کے ساتھ ہیں اور مدینے میں بھی حضور کے ساتھ ہیں اور تمام غزوات کے اندر بھی حضور کے ساتھ ہیں. اور ہر وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ حاضر رہتے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے سوال کرتے، اللہ تعالیٰ علم کے دروازوں کو کھول دیتا تھا. سارے راز تھے اور جو علم آپ کو تھا، اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے محبوب کو 3 طرح کے علم عطا فرمایا. پہلے یہ تھا کہ محبوب سب کو بتا. دوسرا علم وہ تھا، فرمایا محبوب یہ سب کو نہیں بتانا، خاص خاص لوگوں کو بتا. اور تیسرا علم وہ تھا کہ جو اللہ اس کا رسول ہی جانتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور میرے آقا نے قیامت کے دن کا ذکر کیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، جنت کے 8 دروازے ہوں گے. نمبر 1 باب الصلاۃ، نمبر 2 باب الصدقہ، نمبر 3 باب الجہاد، نمبر 4 باب الحج، نمبر 5 باب الریان، نمبر 6 باب القاظمین الغیظ، نمبر 7 باب الذکر، نمبر 8 باب العلم ہوگا. یہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے. اور میرے آقا نے فرمایا کہ باب الصلاۃ سے فرشتے آواز دیں گے، اے نمازیوں اور نمازیں پڑھنے والوں، آ جاؤ، لائن بنا لو، ادھر کھڑے ہو جاؤ اور باب الصلاۃ سے جنت میں چلے جاؤ. دنیا میں ہم جب سفر کرتے ہیں، بیرون ملک جاتے ہیں، وہاں پر ایئرپورٹ پہ اعلان ہوتا ہے پاکستان جانے والے فلاں نمبر دروازے پہ آ جائیں اور یہاں سے گزرتے ہوئے اپنے جہاز میں بیٹھ جائیں اور چلے جائیں، اپنے وطن چلے جائیں. انگلینڈ والے فلاں نمبر دروازے پہ پہنچ جائیں اور وہاں سے اپنے جہاز میں بیٹھے اور چلے جائیں. اور دوسرے ملکوں امریکہ والے آ جائیں، فلاں نمبر دروازے پہ آ جائیں اور وہاں سے بیٹھے اور جنت میں چلے جائیں. تو اسی طرح قیامت کے دن فرمایا جائے گا، باب الریان سے فرشتے بلائیں گے کہ او روزے دارو، آ جاؤ، لائن بنا لو، ادھر سے جنت میں چلے جاؤ. باب الحج سے پکارا جائے گا، حاجیو آ جاؤ، اس دروازے سے آ جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ. باب القاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، ان کو فرمایا جائے گا، آ جاؤ، غصے پینے والوں، اس دروازے سے آ جاؤ، جنت میں چلے جاؤ. باب العلم سے پکارا جائے گا، علم والوں آ جاؤ، اس دروازے میں کھڑے ہو جاؤ، آج جنت میں چلے جاؤ. اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جسے ایک دروازے سے بلایا جائے گا، اسے پھر دوسرے آوازے سے، دوسرے دروازے سے اسے آواز نہیں جائے گی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں، آقا مجھے کس دروازے سے بلایا جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا، ابو بکر تمہیں جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. ابو بکر سب بولیں، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر، ابو بکر، صفا کا ہم سفر، ابو بکر، ابو بکر، اس کے عرش پر، ابو بکر، ابو بکر، اس نے
ابو بکر ابو بکر علی نگر نگر ابو بکر ابو بکر او مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جا اپنی دے چکے، حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاتھوں نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اثر الاصول بندگی اس تاج ورگی ہے، اثر الاصول بندگی اس تاج ورگی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تمہیں جنت کے 8 دروازوں سے فرشتے صدا دیں گے اور لوگوں کو بلایا جائے گا ایک دروازے سے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی، ابو بکر آ جا، اس طرف سے جنت میں آ جا اور جنت میں چلا جا۔ اور ذرا دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، سرکار نے اپنے غلاموں کو گھر میں دعوت میں بلایا ہے، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو سرکار نے اپنے گھر میں دعوت میں بلایا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے غلاموں کو کھانا جو تیار ہوا تھا اپنے ہاتھوں سے صحابہ کو ایک ایک لقمہ عطا فرمایا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، اور پھر دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ کیسے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور دعوت بھی کتنی پیاری، میرے آقا نے ان کو اپنے ہاتھوں سے ایک ایک لقمہ عطا فرمایا، اور حضرت